ان ججوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اور ہوتا رہا یہ اس دوران چپ رہے. شوکت عزیز صدیقی بولے تھے تو ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا. کیمرے آج نہیں گزشتہ سال نکلے تھے. کسی جج نے عدالتی کارروائی روک کر کسی معاملے پر ایک لفظ نہیں کہا. آج یہ بول رہے ہیں تو ضرور اس کے محرکات ہیں. یہ فرما رہے ہیں عرفان صدیقی صاحب. یعنی اب چونکہ وہ چوڑے ہو گئے ہیں نا, اب نون لیگ کے اکابرین چوڑے ہو چکے ہیں. اب عرفان صدیقی صاحب جیل میں نہیں ہیں, اب قلم کو ہتھ کڑی نہیں لگی ہوئی. وہ دور جو انہوں نے عمران خان کے زمانے میں پرسیکیوشن میں گزارا, مشکل حالات میں گزارا, جیلوں میں گزارا, وہ دور اب وہ بھول چکے ہیں. چاہے رانا ثناء اللہ صاحب ہوں, یا سینیٹر پرویز رشید صاحب ہوں, چاہے عرفان صدیقی صاحب ہوں, یا خواجہ آصف صاحب ہوں, یا جو بھی لوگ اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن نون لیگ میں کہا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ عمران خان دور میں ان کے ساتھ بہت مظالم ہوئے, ان کا بہت برا حال ہوا, ان کے ساتھ بڑی اینٹی ڈیموکریٹک سلوک ہوا. آج چونکہ وہ لوگ طاقت میں ہیں تو وہ سب کچھ بھول چکے ہیں. وہ انسانی حقوق کی باتیں, وہ انصاف کی باتیں, وہ حق کی باتیں, ان سب کو ان لوگوں نے اپنے پاؤں تلے روند ڈالا ہوا ہے. چاہے عرفان صدیقی صاحب ہوں یا جو بھی ہو, چاہے ان کا تعلق کسی علمی شعبے سے ہو یا سیاسی شعبے سے ہو, یہ سب لوگ اپنا ماضی, اپنے ساتھ ہونے والے مبینہ مظالم سب کچھ بھول چکے ہیں. آج یہ لوگ بے حس ہیں, طاقتور ہیں, اور طاقت انسان کو صرف وحشی بناتی ہے. کم از کم ہم نے تو انسانی تاریخ سے یہی سیکھا ہے. اب وہ 6 ججز دہائی دے رہے ہیں, وہ ایک کوڈ آف کانڈکٹ کی بات کر رہے ہیں. وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے یہ خط اس لیے اس وقت لکھا ہے کہ اب سپریم کورٹ نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور بتایا ہے کہ انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی نہیں کی. آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف جب سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس کیا تھا تو اس ریفرنس میں ان کے خلاف یہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی, کیونکہ ان کے ساتھ اگر خفیہ ادارے کے سربراہ یعنی جنرل فیض حمید نے کوئی غلط رویہ اختیار بھی کیا تھا تو اس کو انہوں نے راولپنڈی بار میں اپنے خطاب کے دوران بیان کیا تھا. تو انہوں نے چیف جسٹس جو اس وقت ان کے ہوا کرتے تھے ان کے خلاف چارج شیٹ بھی راولپنڈی بار میں تقریر کے درمیان کانسی صاحب, غالباً در محمد کاسی صاحب شاید تھے چیف جسٹس صاحب, وہ کاسی صاحب کے خلاف انہوں نے چارج شیٹ بھی راولپنڈی بار میں لگا دی, اور جنرل فیض کے خلاف جو کچھ انہوں نے بتایا وہ بھی راولپنڈی بار میں ایڈریس کے درمیان بتا دیا, پبلک فورم پہ سب کچھ کہہ دیا. یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے. جج کو کسی پراپر فورم پر جانا چاہیے تھا. یہ سپریم جوڈیشل کونسل نے اس وقت اپنے فیصلے میں کہا تھا اور انہیں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دے کر عہدے سے ہٹا دیا تھا. اب چیف جسٹس پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ نے ان کو عہدے سے ہٹانے کو غلط قرار دیا ہے, مگر ملازمت پر بحال تو نہیں کیا, کیونکہ اب ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر کو گزرے کئی سال گزر چکے ہیں اور انہیں ریٹائرمنٹ کی عمر گزرنے کے 6 سال بعد انصاف مل رہا ہے, اور وہ بھی جزوی طور پر. شوکت عزیز صدیقی کی کئی درخواستوں کے باوجود نہ تو جنرل فیض حمید کو بلا کر پوچھا گیا کہ انہوں نے انہیں دھمکایا یا نہیں دھمکایا, اور دھمکایا تو کیوں دھمکایا, لیکن بہرحال یہ ضرور کیا گیا. نہ ہی اس وقت کے جو چیف جسٹس صاحب تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہیں بلا کر پوچھا گیا کہ کیا شوکت عزیز صدیقی صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کو واقعی جنرل فیض بلا کر مجبور کیا کرتے تھے کہ فلاں کیس فلاں بینچ کے سامنے لگاؤ اور فلاں بینچ بنا دو تاکہ وہ فلاں کیس سن سکے یا نہیں. تو یہ سب کچھ ہوتا رہا. اس وقت شوکت عزیز صدیقی بولے تھے اور ان کو یہ کہہ کر ہٹایا گیا تھا کہ وہ غلط فورم پر بولے. اب ان جج صاحبان نے کہا کہ آپ نے یہ تو بتا دیا ہے کہ شوکت عزیز صدیقی جو بولے وہ ٹھیک بولے, لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ فورم کون سا ہونا چاہیے. لہٰذا ہم آپ کے پاس, چونکہ آپ ہمارے بڑے ہیں ہم سب ججوں کے, ہم سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ رہے ہیں اور آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہ کچھ ہو رہا ہے جو شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ ہوا. شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ تو شاید اتنا کچھ ہوا بھی نہیں تھا. جنرل فیض ان کے گھر آئے تھے, ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ان سے ملاقات کی تھی اور ان سے کہا تھا آپ یوں کر دیں, ان کیس میں نواز شریف کو سزا سنا دیں, یہ کر دیں وہ کر دیں, اور شوکت عزیز صدیقی نے ان کی بات نہیں مانی تھی, جس کے نتیجے میں انہیں اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑے تھے. لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ ججوں کے کمروں میں خفیہ کیمرے لگائے جا رہے ہیں, ان کی خفیہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں, ان کے ٹیلی فون بگ ہو رہے ہیں, ان کی فون کالز ریکارڈ کی جا رہی ہیں, ان کی فون ٹیپنگ ہو رہی ہے, ان کے برادر نسبتی کو اغوا کیا جا رہا ہے. یعنی ان کے ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہے, ان کے بچوں تک کو اغوا کرنے کی دھمکیاں وغیرہ وغیرہ, ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے. 1 نہیں 2 نہیں 6 ججز, حاضر سروس ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ سب کچھ بتا رہے ہیں. ایک شوکت عزیز صدیقی تھا پہلے, اب 6 ججز ہیں. لیکن عرفان صدیقی صاحب جو کہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں, جو کہ ایک دانشور آدمی ہیں, جو کہ ایک سیاستدان نہیں ہے, جو کہ بیوروکریٹ نہیں ہے, جو کہ کسی عسکری بیک گراؤنڈ سے تعلق نہیں رکھتے, جن کی شناخت ان کا قلم ہوا کرتا تھا, آج چونکہ وہ نون لیگ کا حصہ ہیں اور نواز شریف کو پیارے ہیں اور شہباز شریف کو پیارے ہیں اور سینیٹر ہیں,
اور انہیں اپنی نوکری پیاری ہے اور اپنی پارٹی سے وفاداری پیاری ہے، انہیں اپنے علم کی لاج نہیں ہے، انہیں وہ قلم کی لاج نہیں ہے جس کو ہتھ کڑی لگنے کا وہ ماتم کیا کرتے تھے عمران خان دور میں۔ آج ان کی ساری انصاف اور اصول پسندی ہوا ہو چکی ہے، آج وہ ان ججز کو ہی کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں جو مظلوم ہیں۔ وہ شوکت عزیز صدیقی تو انہیں مظلوم نظر آتا ہے جو نواز شریف کے حق میں بولا تھا، جس نے یہ بتایا تھا کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ لینے کے لیے جنرل فیض ان کو دباؤ میں لا رہے تھے، اور یہ ججز جو یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ لینے کے لیے ان کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے، یا کسی بھی اور معاملے میں فیصلہ لینے کے لیے چاہے عمران خان ہو یا نہ ہو ان کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے۔ یعنی اس وقت چونکہ جو وکٹم ہے وہ نواز شریف نہیں ہے، نون لیگ کا کوئی لیڈر وکٹم نہیں ہے، اس لیے اب بھی عرفان صدیقی صاحب کو شوکت عزیز صدیقی تو یاد آ رہے ہیں، لیکن یہ 6 ججز عرفان صدیقی صاحب کو اچھے نہیں لگے، کیونکہ ان کے ساتھ اگر انصاف ہوتا ہے اور ان کی بات مان لی جاتی ہے تو اس کا فائدہ نواز شریف یا نون لیگ کو نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی کو بھی نہ ہو، لیکن نواز شریف اور نون لیگ کو چونکہ فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا عرفان صدیقی صاحب الٹا ان ججز کے کردار کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں اور ان کی انٹینشنز کو میلافائڈ انٹینشنز قرار دے رہے ہیں بین السطور۔ ظاہر ہے پڑھے لکھے آدمی ہے نا، دانشور ہے نا، تو لفظوں کا جال بچھا کر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آج یہ بول رہے ہیں تو ضرور ان کے پیچھے کوئی محرکات ہو گئے۔ وہ یہاں چپ نہیں کر رہے۔ عرفان صدیقی صاحب مزید کہہ رہے ہیں کہ 6 ججوں نے خود کو ردیہ کو شدید مشکل میں ڈال دیا، یعنی چپ رہتے کیوں خط کی بات کر دی، ہمیں مشکل میں ڈال دیا کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہماری مرضی کی ہے، تو اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولے ہو تو عدلیہ مشکل میں پڑ گئی، اور جو فیصلے انہوں نے پہلے دیے کیا وہ درست تھے یا دباؤ کے تحت دیے؟ تو بھائی ان ججز نے کب کہا کہ انہوں نے دباؤ قبول کیا یا دباؤ کے تحت فیصلے کیے؟ انہوں نے کہا کہ انہیں دھمکایا گیا، ڈرایا گیا، یہ تو نہیں کہا کہ وہ ڈر گئے، یہ تو نہیں کہا کہ وہ دھمکی میں آ گئے۔ اگر وہ دھمکی میں آنے والے اور ڈرنے والے ہوتے تو یہ خط لکھتے، وہ آپ کی طرح چپ کر کے بیٹھتے۔ آپ بھی تو جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ چپ کر کے بیٹھتے ہیں، اور جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ چونچاں شروع کرتے ہیں نا، تو یہ بھی چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ تو ابھی حاضر سروس ہیں اور کرسی پر موجود ہیں، لیکن یہ پھر بھی بول رہے ہیں، تو انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ انہوں نے دباؤ میں آ کر فیصلے دیے، تو پھر آپ ان کی انٹینشنز کو کس طرح میلافائڈ انٹینشنز قرار دے رہے ہیں؟ تو اب آپ عرفان صدیقی صاحب فرما رہے ہیں کہ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان کے وہ فیصلے درست تھے کہ ان کا اس وقت کا دعویٰ درست ہے؟ اور جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں وفاقی وزیر قانون، وہ تو ان سے بھی 4 ہاتھ آگے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ تو پڑھے لکھے آدمی بھی نہیں ہیں، وہ تو بے شرمی اور ڈھٹائی سے کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سوال کا جواب عدلیہ پر چھوڑتے ہیں کہ ان ججز کا معاملہ مس کنڈکٹ ہے یا نہیں۔ غضب خدا کا کہ اب انہوں نے راولپنڈی بار میں تقریر نہیں کی، ان 6 ججز نے، ان 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے، اور خط میں بھی یہ آئینی اور قانونی سوال اٹھایا ہے کہ جناب ابھی تک قانون میں فورم واضح نہیں ہے کہ اگر ججز کو خفیہ اداروں کے سربراہ دھمکیاں دیں تو وہ کس فورم پر جا کر دہائی دیں، ماتم کریں اور اپنا دکھ بیان کریں، لہٰذا آپ چونکہ ہمارے بڑے ہیں تو آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم کیا کریں۔ اور اس کے باوجود جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں وہ ہنٹ دے رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو کہ پائن انہاں تے بھی تسی نا کوئی میلافائڈ انٹینشن دا شوکت عزیز صدیقی ورگا کیس پا دیو، انہاں نے بھی پا دیو کہ مس کنڈکٹ ہی کیتا ہے، تاکہ انہاں تو ہی ساری جان چھٹے۔ سبحان اللہ، سلام ہے آپ کی دانش کو اور آپ کے اس دوگلے رویے کو کہ جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں تو آپ کو حق، انصاف، قانون سب کچھ بھول جاتا ہے، اور جب آپ طاقت میں نہیں ہوتے تو آپ کو قانون اور انصاف یاد آ جاتا ہے۔ اور سلام ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ڈیموکریٹک امیج کو بھی، اور قاضی محمد عیسیٰ کے صاحبزادے ہونے کو بھی، جو اس وقت اہل قوت کے سامنے بدقسمتی سے سرنڈر کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے سرنڈر نہیں بھی کیا تو کم از کم تاثر یہ سرنڈر کا ہی جا رہا ہے، کیونکہ وہ ملزم شہباز شریف کو جس کے دور میں ججز کے ساتھ برا ہوا اس کو اپنے سامنے بٹھا کر مسکراہٹوں کا تبادلہ کر رہے ہیں، اور اسے کہہ رہے ہیں کہ پائنا کیس میرے کو لایا ہے لیکن میں تو چھوٹا بندہ، تسی بڑے بندے ہو، تسی وزیر اعظم پاکستان ہو، لو تسی کر لو جو ادا کرنا ہے۔ یعنی انہوں نے خود کمیشن نہیں بنایا، شہباز شریف کو صاحب کو کہہ دیا کہ آپ نے کمیشن بنانا ہے بنا دیں، جو مرضی کر لیں، آپ میرے پیٹی بھائی ججوں کے مائی باپ بن جائیں۔ سبحان اللہ، تمام حق پرستوں کو سلام ہے۔